عزیز طلباء و طالبات آف کلاس 11th السلام علیکم. آج کا ہمارا دوسرا لیسن ہے نصابی کتاب سے. پیج نمبر ہے یہ 163. تو لیسن ہے نذیر اکبر آبادی کی سوانح حیات. نذیر اکبر آبادی کی سوانح حیات. جی ہاں بیٹے، یعنی اس کی طرز زندگی، حالات زندگی کیا تھے، کہاں پیدا ہوئے، پڑھائی کیسے کی، اور پھر کیا کیا واقعات آئے زندگی میں سامنے. تو اس لیسن میں ہم یہی تھوڑا بہت جانکاری حاصل کر لیں گے. جہاں بیٹے لیسن ہے اس طرح سٹارٹ ہم کرتے ہیں. ولی محمد تھا ان کا نام، اصلی نام تھا ان کا ولی محمد. نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام تھا ولی محمد، اور نذیر تخلص کیا کرتے تھے. اور نذیر تخلص کیا کرتے تھے آپ 1740 عیسوی میں. 1740 عیسوی یعنی 1740 عیسوی میں وہ دہلی میں پیدا ہوئے. والدین کے لاڈلے تھے، پیارے تھے، ناز و نعمت سے، اس لیے انہوں نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کو پالا، اس لیے ان کی پرورش بڑے ناز و نعمت سے ہوئی. احمد شاہ ابدالی مغل خاندان کا ایک بادشاہ تھا، تو ان کے حملے کے وقت نذیر نے دہلی چھوڑ دی. دہلی میں جب حالات خراب ہوئے ان جنگ و جدل کی وجہ سے، تو انہوں نے دہلی چھوڑ کر آگرہ آ کر محلہ تاج گنج میں مقیم ہوئے. تو وہ دہلی چھوڑ کر وہ آگرہ چلے گئے اور وہاں ایک شہر تاج گنج میں رہنے لگے، مقیم ہوئے، یعنی رہنے لگے آگرہ میں ہی، تاج گنج کے شہر میں. ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. رواج کے مطابق فارسی زبان کا مطالعہ کیا. اس وقت رواج تھا زیادہ تر فارسی زبان کا، تو انہوں نے فارسی زبان کا مطالعہ کیا. ان کی فارسی دانی کا اندازہ ان کے فارسی اشعار سے ہوتا، اور فارسی پر اس قدر عبور تھا کہ فارسی میں شعر کہنے بھی لگے. وہ اتنا عبور تھا فارسی زبان پر، وہ شعر بھی کہنے لگے فارسی زبان میں. عربی زبان سے بھی واقفیت تھی، اس کے علاوہ عربی زبان بھی سیکھی. بلکہ کہا جاتا تھا کہ نذیر عربی اور فارسی زبانوں کے بڑے ماہر اور عالم تھے. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ صرف جانتے ہی نہیں، معمولی جانکار نہیں تھے ان زبانوں کے، بلکہ مانا جاتا تھا بڑے ماہر اور عالم ان دونوں زبانوں کے. نذیر اکبر آبادی. جی ہاں بیٹے، وہ آزاد لیکن آزاد طبیعت کے مالک تھے. وہ آزاد طبیعت کے مالک تھے، تنگ نظری اور تعصب سے پاک تھے. یعنی ہر کسی خوش ہوتے تھے کسی کی ترقی دیکھ کر. تنگ نظری نہیں تھی، تعصب، حسد ضد نہیں تھا کہ ان کے طبیعت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے حسد ضد نہیں تھا کسی کا بھی. اور اپنی زندگی کو خلوص کے ساتھ بسر کیا. تو اپنی زندگی کو خلوص، ہمدردی کے ساتھ بسر کیا. وہ عوام کے بہت نزدیک تھے، عوامی آدمی تھے، یعنی عوامی لوگوں کے ساتھ اکثر رہتے تھے. وہ بیٹھتے رہتے تھے لوگوں کے ساتھ. عوامی رنگ ریلیوں میں شامل ہوتے تھے. جو کچھ بھی عوامی کوئی رنگ ریلی ہوتی تھی، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، وہ بھی عوام کے ساتھ مل بیٹھ کے سب کچھ ان کے ساتھ نبھاتے تھے. سب کے تیوہاروں سے انہیں یکساں دلچسپی تھی، چاہے کوئی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے تہواروں کے ساتھ یکساں ایک جیسا سلوک کرتے تھے ہر کسی مذہب کے ساتھ. نگاہوں نے جو کچھ دیکھا دل پر اس کا اثر ہوا. جو کچھ انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا تو ان کے اپنے دل پہ اس کا بہت گہرا اثر ہوا. تو جو کچھ دیکھا انہوں نے، تو اس کو اپنی دل کی کسوٹی پہ، اپنی کسوٹی پہ پرکھ کر، اپنی کسوٹی پہ یعنی اچھے سے جانچ کر کے خلوص کے ساتھ اشعار کے قالب میں ڈالا. زندگی میں سب سے پہلے پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا. سب سے پہلے اسکول ٹیچر کی حیثیت سے کام کرنے لگے.
स्कूल टीचर की हैसियत से काम करने लगे, यानी पढ़ाने का पेशा इख्तियार किया सबसे पहले। ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने अपनी उम्र का खेल कूद और सैर तफरी में गुजारा। ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खेल कूद और सैर तफरी में गुजारा, तो आखिर 1830 ईस्वी में आगरा में ही इंतकाल किया। आगरा में ही इंतकाल किया उन्होंने 1830 ईस्वी में। तो इस तरह इनकी ये सवानिया हयात के मुतलिक थी थोड़ा बहुत जानकारी। इस वक्त बेटे इतना ही, बाकी अल्लाह निगहबान।